بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قربانی کے لیے بڑے جانور میں شرکاء کی تعداد کا بیان، یعنی کہ باب فی البقری والجزوری ان کم تجزئ۔ پہلے ہم حدیث کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن 7 والجزور عن 7 نشترك فيها، یعنی کہ یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمتع کرتے تھے، یعنی گائے کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے کرتے تھے۔ اسی طرح اونٹ کی بھی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے کرتے تھے، ہم سب اس میں شریک ہوتے تھے۔ تو دیکھیے اس بات کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اونٹ، گائے اور گائے کی جو ہم جنس ہے یعنی کہ بھینس، تو ان جانوروں میں چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث، کتنے لوگ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں جمہور علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ بقرہ یعنی گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو۔ اب بھینس کیونکہ گائے کی ہی جنس میں سے ہے، اس وجہ سے بقرہ یعنی گائے، بھینس اور اونٹ یہ دونوں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 آدمی مل کر ان جانوروں میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کی تخریج فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اب اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن قیس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرة عن 7 والجزور عن 7، یعنی کہ یہاں پر بھی یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر قال البقرة عن 7 والجزور عن 7، یعنی کہ اونٹ اور گائے کا 7 بھیڑ بکری کے برابر ہونا یہ جمہور کا قول ہے۔ اور بعض لوگ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اونٹ اور گائے میں فرق، یہ فرق کیا ہے؟ اور قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ اونٹ اور گائے میں فرق کیا جائے، کیونکہ اونٹ جسم اور جان اور قیمت میں گائے سے زائد ہوتا ہے۔ ایک روایت بھی فرق کی صاحب بذل نے نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بار سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، بس ہم نے گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 10 کی طرف سے ذبح کیا، لیکن اس کے خلاف حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے میں 7 کی شراکت کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن تیمیہ نے بھی علامہ برقانی کی روایت درج کی ہے کہ جو شرط صحیحین پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونٹ اور گائے میں 7 کی شرکت کا حکم دیا تھا۔ اور مسلم کی بھی ایک روایت میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج اور عمرے میں تھے اور ہر اونٹ اور ہر گائے میں 7 آدمی شریک ہوتے تھے۔ اس لیے اختلافات روایات کے وقت احتیاط کو لینا اولا ہوتا ہے، اور جو قیاس نص کے مقابلے میں ہو وہ درست نہیں ہوتا، اس لیے خود یہ اشتراک بھی تو خلاف قیاس ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک اونٹ کی قربانی ایک اہل بیت کی طرف سے کی جا سکتی ہے، چاہے وہ 7 سے زیادہ ہوں یا 7 سے کم، اور 2 اہل بیت کی طرف سے یعنی 2 گھروں کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ 7 ہوں یا 7 سے کم ہوں۔ اسی طرح جمہور علماء کرام کے نزدیک ایک اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے،
चाहे एक अहले बैत की तरफ से हो, यानी एक घर वालों की तरफ से हो, या एक से ज्यादा घर वालों की तरफ से हो। इसी तरह इमाम मालिक रहमहुल्लाह की जो दलील उन्होंने पेश की है वो ये है कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि कुर्बानी तकर्रुब इल्लाह के लिए की जाती है और कुर्बत में तकसीम नहीं होती, इसलिए वहदत का होना जरूरी है, चाहे वो वहदत हकीकी हो कि एक आदमी ही कुर्बानी करे या वहदत जिनसिया हो कि एक घर वाले पूरे जानवर की कुर्बानी करें। दो घर वाले की सूरत में न वहदत हकीकत हकीकी पर अमल होगा, यानी दो अगर अहले बैत हो जाएं शामिल, इस सूरत में न वहदत हकीकी पर अमल होगा और न वहदत जिनसिया पर अमल होगा। और जमहूर उलमाए किराम ने फरमाया है कि ये जो हदीस है, इस हदीस की मौजूदगी में कियास को तर्क कर दिया जाएगा, इसलिए जमहूर उलमाए किराम के नजदीक यही राजे है, यानी काबिल तरजीह यही है कि इन बड़े जानवरों में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो छोटे जानवर हैं, यानी बकरी, दुम्बा, भेड़ वगैरह, इनमें 7 आदमी एक जानवर में शरीक नहीं हो सकता। एक आदमी की तरफ से ये छोटे जानवर में से एक ही कुर्बान किया जाएगा। अब अगली हदीस की इबारत देखिए। वबी क़ाल हद्दसना अल-क़ानबीशु अन मालिक अन अबी ज़ुबैर अल-मक्कीशी अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल नहरना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल हुदैबिय्यति बदनता अन सबअतिन वल बकरता अन सबअतिन, यानी कि यहाँ पर अबू जुबैर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हमने हुदैबिया वाले साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 आदमियों की तरफ से एक ऊंट नहर किया और गाय भी 7 आदमियों की तरफ से कुर्बान की। तो देखिए, आपको ये पहले पता है, आप जानते हैं कि ऊंट को खड़ा करके उसके पांव बांध कर उसको नहर किया जाता है, यानी उसकी जो बड़ी रग होती है उस पर जोर से छुरी मार दी जाती है जिससे वो गिर जाता है। तो ये ऊंट की कुर्बानी का सुन्नत तरीका है। और गाय और दीगर तमाम जानवर यानी कि भैंस, बकरी, दुम्बा वगैरह, उन जानवरों को जमीन पर नीचे लिटाकर बाएं करवट लिटाकर इस अंदाज में कि उनकी गर्दन का रुख किबला की तरफ हो जाए तो इनको ज़िबा किया जाता है। नहर और ज़िबा में ये फर्क है, यानी नहर खड़े करके जानवर को किया जाता है और ज़िबा बाएं करवट किबले की तरफ रुख करके लिटाकर फिर किया जाता है। तो देखिए, इस हदीस से भी ये मालूम हो गया कि बड़े जानवर में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं और 7 की कुर्बानी जो है वो दुरुस्त होगी। आज का सबक हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।